शाम की स्याही के साथ ही घर में हर जानिब रंगों बू का सैलाब उमड़ आया था। सरे शाम ही हॉल जाने का शोर सा उठा और घर में मौजूद लड़कियां अपने अपने रंग बिरंगे आंचल संभालती कमरों में तैयारी के लिए जा घुसीं। उसने पिस्तई रंग की लंबी कमीज पहन रखी थी। बहुत से नन्हे सितारों का काम भी उस कमीज पर जगह जगह जगमगा रहा था। लंबी कमीज तले चूड़ीदार पजामा बहुत हल्का सा दिखता था। सर पर उसी रंग का बड़ा दुपट्टा सलीके से लपेटे वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी जानिब देखकर किसी बड़ी खूबसूरत सी लड़की का ख्याल नहीं आता था, बल्कि उसकी जानिब देखकर बच्चों की सी मासूमियत का ख्याल आता था। और कुछ लड़कियां होती हैं खूबसूरत ज़ाहिरी तौर पर, मगर कुछ लड़कियां होती हैं शफाफ, जिनके बातिन का अक्स उनके चेहरों पर जगमगाता है। वो भी एक ऐसी ही लड़की थी, क्यूट, प्यारी और नरम। उसने कमरे का दरवाज़ा अपने पीछे बंद किया और जैसे ही लाउंज में कदम रखा, लम्हे भर को ठिठक कर रुक गई। वकार ताया सामने ही सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस बाबा के साथ बैठे बातें कर रहे थे। आबिद का अंदाज कुछ खिंचा खिंचा सा था, अलबत्ता वकार के अंदाज की गर्मजोशी बखूबी महसूस की जा सकती थी। उसने मुस्कुराकर सलाम किया और उधर ही चली आई। पहले तो वो उसे देखकर खासे हैरान हुए और फिर यकदम उठकर उससे अपने साथ लगाया। वो उनके वालेहानापन पर तो आबिद भी लम्हे भर को हैरान रह गए थे। माशाअल्लाह! कितनी बड़ी हो गई है भई हमारी राबी। मुझे तो लगा तुम अभी तक वैसी ही होगी छोटी-मोटी सी। उसे मुस्कुरा कर कहते वो आपके सोफ़े पर बैठे तो उसे भी अपने साथ ही बिठा लिया। वो बस खामोशी से मुस्कुरा कर उन्हें देख रही थी। आपको पता तो है भाई साहब, लड़कियों के बड़े होने का कहाँ पता चलता है। रामीन जो इसी वक्त लाउंज में दाखिल हुई थी मुस्कुराकर बोली। उनकी बात पर वकार ने इत्तफाक करते हुए सर हिलाया था। और रामीन, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि बेटों को बड़ा होते देखना कितना सब्र आजमा काम है। मेरी आंखें तक कर बूढ़ी हो गई हैं, तब जाकर मांस बड़ा हुआ है। वैसे ये मांस है कहाँ? एक पल को उन्होंने आस-पास निगाह घुमाई। रावेल ने भी यहाँ-वहाँ उसे तलाशा। आबिद साहब खंखार कर सीधे हुए। मेरी दरअसल गाड़ी खराब हो गई थी। मैंने कहा भी कि मैं उसे भिजवा देता हूँ ठीक करवाने, लेकिन उसने कहा कि वो देख ले। अगर उसे ठीक ना हो सकी तो फिर मैं भले भिजवा दूँ। पिछले आधे घंटे से गायब है। देखा तुमने कहीं रामीन? नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आया। और इसी पल वो अंदर दाखिल हुआ था। उसके हाथों पर थोड़ी-सी कालक भी लगी हुई थी। उसने एक पल को चौंक कर वक़ार की जानिब देखा और फिर अगले ही लम्हे वो बादल नख्वासा उसी तरफ चला आया। राबेल भी उसे ही देख रही थी। क्या मसला था? वो चचा, बैटरी की तार निकल गई थी, इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही थी। ठीक है, आप चेक कर लें, उसने कहा और फिर किसी की भी जानिब देखे बगैर किचन की सिमत बढ़ गया। उसे अपने पीछे बहुत सी नजरें महसूस हुई थीं। उसके किचन में दाखिल होते ही साइमा और अरहम दाखिली दरवाजे से अंदर आए थे। उनके पीछे ही जाहिद और जरताशा थे। साइमा और जरताशा ने शनील की खूबसूरत साड़ियों पर डायमंड टॉप्स पहन रखे थे, जबकि रामीन की साड़ी बनारसी कपड़े की थी, आतिशी और सब्ज रंग के इम्तजाज से मुज़य्यन। अरहम ने अलबत्ता आज डिनर सूट ज़ेब तन कर रखा था और इस सूट में उसका ऊंचा सरापा बेहद हैंडसम लग रहा था। उसने आते ही मुस्कुराकर राबेल को देखा, लेकिन जवाबन राबेल ने रस्मी सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया था। कैसे हैं भाई साहब आप? शुक्र है ये कुफर तो टूटा हुदा हुदा करके। वो नज़ाकत से चलती उनके ऐन सामने सोफे पर बैठी तो अरहम आगे बढ़कर वकार से मिला। वकार ने मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ लगाया था। मैं ठीक, तुम कैसी हो साइमा? और इबाद कैसा है? उनके पिछले तंज को नरम मुस्कुराहट के साथ नजरअंदाज करते उन्होंने उनकी हैरियत दरियाफ्त की थी। राबेल ने एक पल को अफसोस से देखा था भुप्पो को। क्या जरूरी है हर वक्त कड़वी जुबान से लोगों के हलक कड़वे करना? क्या मिल जाता है उन्हें लोगों को कमजोरियों का मजाक उड़ाकर? उसने एक आखिरी निगाह उन पर डाली और उठने ही लगी थी कि माज किचन से निकल आया। जरताशा, बारात के लिए कब तक निकलना है? रामीन ने जरताशा से पूछा तो वो उजलत में जल्दी जल्दी बताने लगी। जाहिद चचा आपके वकार के साथ वाले सोफे पर जा बैठे थे और इन दोनों भाइयों के दरमियान बैठे सिर्फ वकार ही बात कर रहे थे। इन दोनों की जानिब की गर्मजोशी बिल्कुल मफकूद थी। बस भाभी, अभी लड़कियों को तंबी करके आई हूँ कि जल्द जल्द अज जल्द तैयार हो जाएं, लेकिन देर तो खैर फिर भी हो ही जाएगी। पता तो है आपको इनकी तैयारियों का। बस अब क्या करें उनका, मेरी वालियां भी कमरों में हैं। खुदा जाने कौन सी तैयारियां हैं जो मुकम्मल होके ही नहीं दे रही। राबेल, तुम बाज नहीं आई ना अपनी हरकतों से? वो जो खड़ी ही हुई थी लम्हे भर को उनके एकदम से बोलने पर थम गई। पप्पो ने शायद अब देखा था उसको और उसके हिजाब को भी। एक सेकंड के लिए लाउंज से आती बातों की आवाज मद्धम हो गई थी। उसने पलके झपकाकर खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरी। माज जो अपने हाथ धोकर किचन से बाहर निकला था वहीं ठहर गया। क्या एक बार फिर से पुप्पो तमाशा सजा रही थी? जी पुप्पो। क्या जी पुप्पो, मना किया था ना मैंने तुम्हें ये दुपट्टा सर पर लपेटने से। समझ नहीं आती है तुम्हें एक बार की बात?
بات سمجھ نہیں آتی یا پھر زبان کی بات سمجھ نہیں آتی؟ آج بتا ہی دو تم مجھے۔ ایک پل کو ساری سرگوشیاں آپ کی تھم گئی تھیں۔ اس نے سب کی جانب خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا، دل ڈوبنے لگا تھا کہیں اندر۔ معاذ ویسے ہی خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ ایک بات بتائیں پھپھو، اس نے ڈرنے یا پھر ہچکچانے کے بجائے اب کے سیدھے سباؤ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ساحروں کی دوڑتی لاٹھیاں دیکھی تھیں تو وہ ایک لمحے کو خوفزدہ ہوئے تھے۔ انہیں لگا کہ وہ اپنے ایک عصا سے ان لاٹھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن پھر اللہ نے ان کی پشت پناہی کی۔ اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جو موسیٰ کا رب تھا وہی رابیل کا بھی رب تھا۔ وہ اسے ان ساحروں کے سامنے تنہا کرنے والا نہیں تھا، ہرگز بھی نہیں تھا۔ اگرچہ اس کا دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا، حلق خشک ہو رہا تھا، لیکن اسے ایک نہ ایک دن تو ساحروں کے سامنے اپنا عصا ڈالنا ہی تھا۔ تو پھر آج کیوں نہیں؟ ابھی کیوں نہیں؟ آپ کہتی ہیں کہ میں آپ کی بات مان کر یہ حجاب چھوڑ دوں، ٹھیک؟ وہ ایک لمحے کو ٹھہری تھی۔ وقار بھی اب کے رابیل کا چہرہ غور سے دیکھ رہے تھے، جو کہ ہاتھ باندھے اب صرف آرام سے پھپھو کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میں یہی چاہتی ہوں کہ تم ان اونٹوں کے زمانے سے نکل کر آگے بڑھ جاؤ۔ لیکن پھپھو، میں آپ کی بات کیوں مانوں گی؟ ایک لمحے کو سائمہ کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ اس کا سوال سراسر ایک چانٹے کی صورت لگا تھا ان کے منہ پر۔ تمیز سے بات کرو لڑکی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی ہے پھپھو۔ آپ بس مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں۔ میں کیوں مانوں آپ کی بات؟ مجھے آپ کی بات میں مان کر کیا ملے گا؟ کوئی ویلڈ ریزن ہے آپ کے پاس مجھ سے اپنی بات منوانے کا، اس کے علاوہ کہ میں آپ کے بیٹے کی منگیتر ہوں؟ معاذ کا چہرہ ویسے ہی سپاٹ رہا، لیکن پتہ نہیں کیوں رابیل کی آخری بات پر اسے اپنی کن پٹیاں تپتی محسوس ہوئی تھیں۔ پھپھو اس کے سوال پر البتہ سیدھی ہو بیٹھی تھیں، قہر آلود نگاہوں سے اس ذرہ جتنی لڑکی کو دیکھا۔ تو تم میری بات نہیں مانو گی؟ جی، میں آپ کی بات نہیں مانوں گی، اس نے بے حد سکون کے ساتھ کہہ کر انہیں دیکھا تھا۔ رامین نے بے چینی سے پہلو بدلا اور عابد رابیل کو اس کی جرت پر بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ لاؤنج میں پھیلی خاموشی کے باعث نفوس کی سانسیں تک سنائی دے رہی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تم نے اپنا حلیہ بدلا ہے تو اس پر تمہیں کوئی تاج پہنائیں گے ہم؟ یا پھر تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح کا دوپٹہ لے کر تم ہم پر کوئی برتری ثابت کرنا چاہتی ہو کہ دیکھیں میں آپ سے زیادہ مذہبی اور دیندار ہوں؟ کوئی بات نہیں بیٹا، اس طرح کے کچھ لوگ ہماری زندگی میں پہلے بھی آئے تھے، اور جس طرح ان کے کس بل میں نے نکالے ہیں نا، اگر بتا دیا تو ابھی کے ابھی تم یہیں ڈھیر ہو جاؤ گی۔ ان کے لہجے کا تکبر اور گردن کا سریا بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ لمحے بھر کو معاذ نے اس حوالے پر مٹھی بھینچی تھی، ساتھ ہی وقار نے بری طرح چونک کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ رابیل کو اپنا وجود ٹوٹتا محسوس ہوا تھا، وہ کمزور پڑنے لگی تھی ان کے سامنے۔ اچھا تو بتائیں کیا کیا تھا آپ نے ان کے ساتھ؟ لیکن پھپھو، مجھے پتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ یقیناً آپ نے انہیں تاج نہیں پہنایا ہوگا اور ان کی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر انہیں ذلیل کیا ہوگا۔ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پھپھو، میں آپ کے آج کو دیکھ کر آپ کے گزرے کل کا اندازہ بخوبی لگا سکتی ہوں۔ اور جی، میں کمزور ہوں آپ کے سامنے، بہت کمزور ہوں پھپھو میں، لیکن میں نے جس کا کنڈا تھاما ہے نا پھپھو، وہ ہے جس نے طاقت کو پیدا کیا ہے۔ کیا آپ اس کے مقابلے پر جا سکتی ہیں؟ اہل مکہ کے سامنے للکارنا کیا ہوتا ہے یہ اس نے آج سیکھا تھا۔ اپنے آنسو ضبط کر کے لرزش پر قابو پانا کیا ہوتا ہے یہ اسے آج جانا تھا۔ اسی پل اپنے لانگ فراک سنبھالتی ردا اور شزا زینوں سے اتری اور ماحول کا تناؤ دیکھ کر وہیں ٹھہر گئیں۔ صوفوں پر بیٹھے لوگوں سے رابیل کچھ کہہ رہی تھی، کچھ ایسا جو اسے اندر تک تکلیف دے رہا تھا، اور وہ بمشکل اپنی آواز کی لرزش پر قابو رکھے اپنا عصا ان کے آگے ڈالے ہوئے تھی۔ پھپھو یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ ہاں، مجھے اکسا رہی ہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہی کر دوں جو کئی سالوں پہلے میں نے اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ ایک لمحے کو پلٹ کر معاذ کی جانب دیکھ کر انگلی سے اشارہ کیا۔ رابیل نے چونک کر دیکھا تھا اس کی طرف۔ معاذ نے دانت پر دانت جمائے، آنکھیں تیش سے دہکنے لگی تھیں، رگوں میں جیسے کوئی کڑوا مادہ تیزی سے گھلنے لگا تھا۔ آپ سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے پھپھو؟ آپ سے کسی اچھائی کی امید بھلا کی کیسے جا سکتی ہے؟ آپ تو… اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار چانٹا اس کے رخسار کو سرخ کر گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ کر سائمہ کی جانب دیکھا۔ لاؤنج میں دبی دبی سی ردا اور شزا کی چیخیں گونجی تھیں۔ عابد، وقار اور ظاہر جگدم اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ زرتاشا اور رامین نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ارحم البتہ آرام سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر بھی نگاہ ڈالی تھی۔ میرے سامنے زبان درازی کرنے کی ہمت کیسے آئی ہے تم میں؟ ہاں، اتنی بڑی ہو گئی ہو اب تم کہ مجھ سے زبان چلاؤ گی؟ بیوی، یہ چونچلے ماں باپوں کے گھر ہی اچھے لگتے ہیں۔ میرے گھر بہو بن کر آؤ گی تو میرے طور طریقوں سے رہنا پڑے گا، سمجھی؟ ہرگز نہیں، اس نے ضبط سے گلابی پڑتی آنکھیں ان پر جمائی تھیں۔
مجھے اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اور میں اس دنیا میں اسی کی بات مان کر چلوں گی، اور آپ پھپھو، آپ مجھ سے میرا حق نہیں چھین سکتی۔ اور پھپھو نے اس کی بات پر ایک دفعہ اور ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں میچیں، لیکن کوئی ہاتھ اس کے رخسار تک نہیں آ سکا۔ اس نے بے یقینی سے آنکھیں کھولیں اور دھک سے رہ گئی۔ ماس کا چہرہ سپاٹ سامنے آیا۔ اس نے پھپھو کا ہاتھ فضا میں ہی روکا ہوا تھا، اور سائمہ کی بے یقین سی نگاہیں ماس پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اور آپ بھی مجھے مت اکسائیں کسی ایسے کام پر جس کو کرنے کے بعد مجھے رتی بھر بھی افسوس نہیں ہوگا۔ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سا کام ہے؟ اس کی ایسی آواز رابیل نے پہلی بار سنی تھی، اس قدر بے جان، یخ اور ہڈیوں تک کو چٹخا دینے والی۔ اس کی سرمئی آنکھیں اس سمے تیش کے باعث سیاہ لگ رہی تھیں، گردن کو جاتی نسیں شدید ضبط کی وجہ سے ابھر کر پھڑک رہی تھیں۔ اسے ماس سے خوف آیا تھا، لیکن پھر اس نے اگلے ہی لمحے پھپھو کے فضا میں بلند ہاتھ کو جھٹکا دے کر انہیں پیچھے صوفے پر دھکا دیا اور درمیان سے گزر کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی کوئی اسے روکتا تو اس کی ماں اسے روتی۔ سارا لاؤنج چند لمحوں کے لیے سناٹے میں گویا غرق ہو گیا تھا۔ پھر پھپھو تیزی سے اٹھی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ان کے پیچھے ہی ارحم اور زتاشا بھاگے تھے۔ رامین میں تو اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ ان کے پیچھے جا سکتی۔ ردا شزا الگ سفید پڑتے چہروں کے ساتھ سارے منظر دیکھ رہی تھیں۔ شادی کا ماحول یکدم سیاہ اور تاریک ہو گیا تھا۔ اسی دن کے لیے کہتی تھی میں آپ کو عابد کے اس سو کالڈ مدرسہ میں نہ جانے دو، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ دیکھیں اب اپنی غفلت کا انجام۔ یہ لڑکی کیسے اب اپنے بڑوں کے منہ کو آنے لگی ہے۔ رامین کی بلند آواز پر رابیل کا دل کہیں بہت اندر ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر سے لرز رہے تھے اور اس کے آگے کا ہر منظر دھندلانے لگا تھا۔ بابا، مجھے فیصلے کرنے کی آزادی اللہ نے دی ہے، آپ لوگ مجھ سے یہ آزادی نہیں چھین سکتے۔ جب لڑکیاں اپنی مرضی کے مطابق فیشن کر سکتی ہیں، جب وہ اپنی مرضی کے مطابق چھوٹے، تنگ اور باریک کپڑے آپ کی بغیر اجازت کے پہن سکتی ہیں، تو بابا، میں بھی آپ کی اجازت کے بغیر اپنے سر پر دوپٹہ کیوں نہیں لپیٹ سکتی؟ مجھ پر یہ زبردستی کیوں؟ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہی، میں نے اپنے اس عمل سے کسی کا دل نہیں دکھایا، میں نے اس کے ذریعے کسی کا تمسخر نہیں اڑایا، تو اس میں آخر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے کیوں میری مرضی سے زندگی نہیں گزارنے دی جا رہی؟ کہتے کہتے وہ ہانپنے لگی تھی۔ بس کر دو اب تمہاری اس بے وقت کی بکواس نے سارا ماحول خراب کر دیا ہے، اور رابیل، یہ ٹینشن آج سے نہیں، پتہ نہیں کتنے دن سے چل رہی ہے گھر کے اندر۔ وجہ صرف تمہارا یہ دوپٹہ ہے۔ آخر ایسا کیا گھس گیا ہے تمہارے دماغ میں جو نکل نہیں رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ رامین نے سرخ چہرے کے ساتھ اس پر اپنا تیش الٹا تو دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج رہا تھا۔ اسے جانے کیوں یکدم سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ ماں، آپ ایسے کیوں کہ اس کی آواز حلق میں جمع ہوتے آنسوؤں کے باعث ٹوٹ رہی تھی۔ چہرہ اس قدر حدت پر سرخ ہو گیا تھا۔ جاؤ ابھی کے ابھی تم یہاں سے۔ شیزا نے یکدم آگے بڑھ کر ہانپتی رامین کو سنبھال کر اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ میں نے کہا جاؤ، اور جب وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی تو وہ اس پر دہاڑی۔ اس کی بے ساختہ ہچکی ابھری تھی، لگتا تھا رگوں میں کانچ بکھر گئے ہوں۔ یہ کہف تو بہت تنگ و تاریک تھا، اس کہف کو پار کرنا تو بہت کٹھن تھا۔ اس کے سارے وجود پر گویا کسی نے بوجھ ڈال دیا تھا، اتنا بوجھ لگتا تھا پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ لیکن پھر وہ اگلے ہی لمحے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پیچھے جانے لگی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ نحوست کر دی ہر طرف اس لڑکی نے، ہر وقت کی بحث، ہر وقت کا تماشا۔ میں تو تھک گئی ہوں اس سے اب۔ رامین مسلسل رو کر بولتے ہوئے اس کی سماعتوں کو زخمی کر رہی تھی۔ وہ یکدم پلٹی اور اپنے کمرے کی جانب بھاگ آئی۔ رابیل کو سمجھاؤ عابد، بلا وجہ کی ضد لے کر بیٹھی ہوئی ہے، خواہ اپنا رشتہ بھی خراب کرے گی، اور تم لوگوں کو بھی سائمہ کے بیٹے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور یاد رکھنا، یہ رشتہ ٹوٹا نہ تو کوئی شادی نہیں کرے گا اس سے پھر۔ بلا وجہ کی ضدیں کرنے والوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ زاہد چچا نے کوفت سے کہہ کر باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ عابد شکستہ سے کھڑے رہ گئے۔ رامین بھی خوفزدہ ہوئی ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس بچی کا اس سب میں کیا قصور ہے بھلا؟ اگر وہ حجاب لینا چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی زندگی ہے۔ سائمہ نے خواہ ہی اتنی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ وقار کے سبھاؤ سے کہنے پر عابد نے ان پر ایک ناکدانہ نگاہ ڈالی اور لاؤنج سے چلے گئے۔ رامین اب تک سر جھکائے رو رہی تھیں، اور شیزا انہیں اپنے ساتھ لگائے چپ کروا رہی تھی۔ وقار نے بے بسی سے گہرا سانس لیا تھا۔ آخر یہ حق اور باطل کی جنگ کب ختم ہوگی؟ رابیل نے چہرہ ایک جانب سے گھٹنے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، مگر پھر بھی آنسو آنکھوں سے پھسلتے جا رہے تھے۔ اس نے چہرے کے گرد بندھا دوپٹہ کھول دیا تھا، اور اب وہ پھسل کر اس کی گردن میں جھول رہا تھا۔ بال ہاف بندے ہونے کے باعث
ढीلے ہوکر لٹوں کی صورت اس کے چہرے پر گر رہے تھے، مگر وہ ویسے ہی حالی حالی نظروں سے چہرہ ایک گھٹنے پر رکھے دیوار کو دیکھے گئی۔ اسے وہ واقعہ یاد تھا جب بلال کو گرم تپتی ریت پر لٹایا گیا تھا۔ اسے اپنی کمر پر بھی اس ٹھنڈ میں وہی گرم ریت محسوس ہو رہی تھی۔ امیہ ان پر جھک کر کہہ رہا تھا کہ وہ مٹی کے خداؤں کا نام لے۔ وہ اگر ان کا نام لے گا تو اسے اس ذلت کے عذاب سے آزاد کر دیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ آہد، آہد، بس ایک اللہ، بس ایک وہی۔ ان کے سینے پر رکھے بھاری پتھر کے باعث لگتا تھا کہ اب روح پرواز کر جائے گی، لیکن وہ پھر بھی کہتے رہے آہد۔ وہ پھر بھی کہتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں، اللہ کے کلام جیسا کسی کا کلام نہیں، اللہ کے حکم جیسا کسی کا حکم نہیں۔ وہ اس وقت احد احد کی گردان کرتے صرف اپنے آقا کو نہیں جھٹلا رہے تھے، بلکہ وہ اس سمے تپتے صحرا کی گرم ریت پر لیٹے اس بات پر گواہی دے رہے تھے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کی بات سے بڑی کسی کی بات نہیں۔ اس کی دوسری آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب لمحے بھر کو جگمگائی تھی۔ اس کی آیتوں سے اٹھتی سکون کی مہک اس کے سارے کہف میں تحلیل ہونے لگی، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ چہرہ ایک جانب کو گھٹنے پر رکھے اس کی ویران آنکھیں کمرے میں بچھے دویز قالین پر تھیں، اور دل کہیں پیچھے گرم صحرا میں بھٹک رہا تھا۔ بھلا دیکھو تو اس کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرایا۔ یک اس کی سماعت میں وہ مدھر دلوں کو پگھلا دینے والی آواز گونجی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، دل بھاری ہونے لگا، جسم پر منو بوجھ آ گیا، اور اللہ نے اسے باوصف علم کے گمراہ کیا۔ اس کی خوف سے پہلی آنکھیں اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب پر جمی تھیں۔ ان آنکھوں میں جمع پانی اب تک ہلکورے لے رہا تھا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی۔ اسے لگا کہ اسے مزید اس آواز کو سنا تو وہ ٹوٹ جائے گی، وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ اس کا دل جیسے کسی نے پہاڑ تلے رکھ کر مسل ڈالا تھا۔ سینہ اس آواز پر آزاد ہونے کے بجائے تنگ پڑنے لگا، لیکن اس کا سکینت والا کہف اس مدھر آواز کے سحر میں جکڑنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو لمحے بھر کے لیے دیکھا تھا۔ یہ آخر کون سا انداز تھا اس قرآن کا جس سے اس کے وجود کا ہر خلیہ خوف سے سکڑ کر پھیل رہا تھا؟ تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے گا؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ سورہ جاسیہ۔ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا، آنکھوں میں جمے آنسو اب کی بے ساختگی سے رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ یہ کتاب کیسے عاجز کر دیا کرتی تھی، کیسے اپنے پڑھنے والوں کو مبہوت کر دیا کرتی تھی۔ وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے سائمہ پھپھو کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیا ہیں، وہ کیوں ایسا کرتی ہیں، وہ کیوں اپنی بات کو ہر بات سے اونچا رکھنا چاہتی ہیں، تو اس کے قرآن نے اسے آج ایک بار پھر سے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ وہ ایسا اس لیے کرتی تھیں کیونکہ وہ اپنی ہی خواہشات کو اعلیٰ بنا چکی تھیں، وہ انہیں ہی خدا بنا چکی تھیں، وہ اپنی ہی خواہشات کو الہ بنا چکی تھیں، وہ انہیں ہی خدا بنا چکی تھیں۔ ہم مسلمان لوگ، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بتوں کی پرستش نہیں کرتے تو شاید ہم شرک کے مرتکب نہیں ہوتے۔ ہم جب تک کسی پتھر کی مورتی کو نہیں پوجتے تب تک ہم شرک سے پاک رہتے ہیں۔ لیکن کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بت کیا ہوا کرتے ہیں؟ ہمارے وقت کے بت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کے بتوں جیسے نہیں ہیں۔ ہر قوم کے اپنے بت ہوا کرتے ہیں، ان کے مٹی اور پتھر کے تھے، اور ہمارے کچھ اور طرح کے ہیں۔ ہمارے بتوں کی حیت تبدیل ہو گئی ہے، مگر اس کا فتنہ آج بھی وہی ہے، اس کا بت وہی ہے، آپ کا بت وہی ہے جس کی بات آپ اللہ کی بات سے اونچی رکھتے ہو۔ آپ کا بت وہی ہے جس کی بات کے آگے آپ اللہ کی بات کو پیچھے ڈال دیتے ہو۔ کیا ایسا نہیں تھا کہ سائمہ اپنی ذات کی برتری کو ایک عرصے سے پوج رہی تھیں، اپنی ذات کی اور اپنی ذات کی بڑائی کے عرصے سے پرستش کر رہی تھیں؟ ان کی بات انہیں اللہ کی بات سے زیادہ اہم لگ رہی ہے تو مطلب وہ شرک کی مرتکب ہیں۔ سائمہ پھپھو نے بھی اپنی بات کو اپنا الہ بنا لیا تھا۔ وہ جانتی نہیں تھیں کہ کیونکہ اللہ نے ان کے اس شرک کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگا دی تھی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، اور ان کے کانوں نے حق بات کو سننے سے انکار کر دیا تھا۔ کئی سالوں تک اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم شرک کی کون سی گہری کھائی میں دھنستے جا رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جب ہم اللہ کی بات کو پیچھے ڈال کر خود کی بات آگے لاتے ہیں تو ہم کس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اہل مکہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کبھی اللہ کے وجود سے انکار نہیں کیا۔ وہ اکثر اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن کیا وجہ تھی کہ وہ پھر بھی مشرک تھے؟
वो आहिस्तगी से उठी, टांगें बेहद कांप रही थीं और निगाहें बार बार गुलाबी सी नमी से धुंधली हो रही थीं। उसने कुरान की जानिब कदम बढ़ाए। वो मुशरिक इसीलिए समझे जाते थे क्योंकि वो अल्लाह के साथ अपने बुतों की भी बराबर परस्तिश किया करते थे। वो इन बुतों को अल्लाह का मददगार मानते थे। और आज हम क्या कर रहे हैं? उसके लरजते कदम अब भी कुरान की जानिब बढ़ रहे थे। कहफ दम साधे खड़ा था, दुपट्टा कहीं वहीं कालीन पर गिरा था और वो चेहरे के इतराफ में गिरती लटों की परवाह किए बगैर इस किताब की जानिब बढ़ रही थी। हम भी अल्लाह के साथ अपनी ख्वाहिशात की इबादत कर रहे हैं। हम उसकी ज़ात के साथ शिर्क के मुर्तकिब हो रहे हैं। हमने अपने अपने बुत बनाकर कई सालों तक उनकी इबादत की है। किसी का बुत पैसा बन गया, किसी ने शोहरत को अपना खुदा बना लिया, किसी ने अल्लाह के मुकाबले पर ताकत को चुन लिया और किसी ने अपनी ज़ात ही को अल्लाह के मुकाबले ला खड़ा किया। जो भी चीज़, जो भी एहसास और जो भी इंसान आपको अल्लाह की जानिब जाने से रोके, वो आपका बुत है और उस बुत का तोड़ा जाना लाजमी है। अस्तगफिरुल्लाह। उसने कुरान के ऐन सामने रुक कर अपना दिल संभाला। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सांस चढ़ा हुआ था, जैसे वो मीलों की मुसाफत तय करती यहाँ तक पहुंची हो। उसने लरजते हाथ से कुरान का दरवाज़ा खोला और सामने ही रोज़े अव्वल की तरह उसकी आयतें आज भी रोशन थीं। जन्नत वाले और दोज़ख वाले बराबर नहीं। वो बेदम होकर एक कदम पीछे हटी थी। एक लम्हे के लिए उसका दिल रुक गया था। उसे लगा कि अब वो कभी सांस नहीं ले पाएगी। लरजते हाथों से कुर्सी पीछे खींचते वो आपके कुरान के सामने धड़कता दिल लिए बैठी हुई थी। आंसू टिप टिप उसकी गोद में गिरने लगे। वो बराबर नहीं, वो उन लोगों में से नहीं थी जो अल्लाह के सामने बहुत से बुतों की पूजा करते थे। उसने अपना बुत तोड़ा था। उसने अपनी रिवायतों का बुत तोड़ा था। भला वो और साइमा एक जैसे कैसे हो सकते थे? उसकी सुर्ख पड़ती आंखों से बहते कतरे उसी रवानी से उसकी गोद में गिरने लगे। जन्नत और दोज़ख वाले भला बराबर कैसे हो सकते थे? बुत तोड़ने और बुतों की इबादत करने वालों की बराबरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने एक निगाह उठाकर बकिया आयत को देखा। जन्नत वाले ही कामयाब होने वाले हैं। सूरह हश्र। ओ अल्लाह! उसके लबों से बेख्तियार उसका नाम निकला था। उसने कुरान उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बेख्तियार उसकी हिचकियां कमरे में गूंजने लगी थीं। जहां वो हिम्मत छोड़ती, अल्लाह उसे उठा लिया करता था और अल्लाह उसे बता रहा था कि उससे घाटे का सौदा नहीं किया। बेशक जन्नत वाले ही कामयाब होने वाले हैं। वो जल्द नहीं तो बदेर ही सही, मगर वो कामयाब ज़रूर होगी। हाँ, वो जो अपने बुत तोड़ दिया करते हैं, वो एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर होते हैं। उसने भी अपना बुत तोड़ दिया था, लेकिन इस बुत को पारा पारा कर देने की अज़ियत अब अरसे तक उसके साथ रहने वाली थी, क्योंकि जन्नत को जाते रास्ते पर कांटों के सिवा और कुछ न था। उसने बैग में अपने कपड़े ठूंसे और उसे कंधे पर डालता बाहर की जानिब बढ़ा। सारा घर खाली पड़ा था। सब बारात में गए हुए थे सिवाय वकार के। ना तो उन्हें जाने की पेशकश की गई थी और ना उन्होंने इन हालात में जाना मुनासिब समझा। अभी तो वो सिर्फ माज और राबेल को संभालना चाहते थे। एक खुद को कमरे में बंद किए बैठी थी और दूसरा शदीद तैश में कंधे पर टांगे सपाट चेहरा लिए कमरे से बाहर निकल रहा था। वो एकदम उसकी जानिब बढ़े। उसने एक लम्हे को रुक कर उन्हें स्याह नजरों से देखा था। तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन उसने कोई जवाब दिए बगैर ही तेजी से कदम बाहर की जानिब बढ़ाए तो वकार एक बार फिर से उसके सामने आ खड़े हुए। अब के माज ने लम्हे भर को आंखें मूंद कर खोली थीं। तुम इस वक्त ऐसे कैसे जा सकते हो? तो क्या करूं, इन इंसानियत से खाली लोगों के घर में पड़ा रहकर बेगैरती की रोटियां तोड़ता रहूं? माज, उन्होंने उसे लम्हे भर को हाथ से बाजू से थामा, लेकिन उसने उनका हाथ झटक दिया था। क्या चाहते हैं बाबा आप मुझसे? और क्या रह गया जो मुझे मजीद बर्दाश्त करना है? माज बेटा, तुम्हारा यूं जाना उन्हें मजीद बातें करने का मौका देगा। तो करें, शौक से करें बातें, मैं इन पर लानत भी नहीं भेजता हूँ। उसने कड़वे से लहजे में कहकर एक बार फिर दरवाजे की जानिब कदम तेजी से फेरे थे। वकार ने उसे फिर से बाजू से थामा। क्या तुम अपने बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते माज? तुम मुझे इन सब के दरमियान यूं बेनवा छोड़कर कैसे जा सकते हो? एक लम्हे को वकार की आंखों में कुछ चमका था, कुछ गुलाबी सा, लेकिन उसका सुरमई इर्तिकाज स्याह ही रहा। और जानते हैं, अगर मैं यहाँ रहा तो फिर क्या होगा? मास, तुम? बाबा ने पूछा। क्या आप जानते हैं कि फिर क्या होगा? उसकी आवाज़ लम्हे भर को तैश से बुलंद हुई थी। खाली दरो दीवार उसकी आवाज़ पर सनसना उठे थे। वकार ने बेबसी से देखा था उसे। आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको कि मैं इन सब से इतने साल क्यों दूर रहा? क्या अंदाज़ा है आपको कि जब इनके हंसते मुस्कुराते चेहरों पर मेरी निगाह पड़ती है तो मुझे क्या क्या याद आ जाता है? लेकिन फिर भी बाबा, मैंने इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया।
لیکن اگر آپ نے مجھے یہاں روکا تو شاید میں بھی انسانیت کے درجے سے کوئی گری ہوئی حرکت کر بیٹھوں گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسا کچھ کروں؟ اس کا بولتے بولتے سانس پھول گیا تھا اور تیز لہجہ گویا آگ برسا رہا تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے سے لگی رابیل نے تکلیف سے اس کے ٹوٹتے وجود کو دیکھا تھا۔ اس نے معاذ کو پہلے کبھی اتنی تکلیف میں نہیں دیکھا تھا، اس نے کبھی اسے اتنا تھکا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ معاذ، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم کم از کم یوں بزدلوں کی طرح واپس نہ جاؤ۔ بزدل؟ وہ لمحے بھر کو اس لفظ پر مسکرایا تھا، پھر سپاٹ نظروں سے وقار کی جانب دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے میں بزدل ہوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہاں سے چلے جانا بزدلی کی نشانی ہے؟ ہاں؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر افسوس سے اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا۔ ہم دونوں میں سے کون زیادہ بزدل ہے؟ کیا میں آپ کو بتاؤں بابا؟ اور وہ لفظ گویا وقار کے اندر تک کو زخمی کر گئے تھے۔ معاذ بہت بے رحم تھا، لفظوں کے معاملے میں تو بہت زیادہ۔ لمحے بھر کو وقار کے سینے میں گھٹن سی پیدا ہوئی تھی۔ تم اپنے باپ کو ایسے کیسے؟ افسوس سے بس یہی کہہ پائے تھے وہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بے رحمی سے پیش آؤں؟ اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو ابھی کے ابھی میرے راستے سے ہٹ جائیں بابا، کیونکہ مجھے یہاں روکنے کا مطلب ابھی آپ جانتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اندازہ بھی ہو جائے کہ میرا طیش مجھ سے کیا کروا سکتا ہے تو کبھی آپ مجھے اس گھر کے آس پاس پٹکنے بھی نہ دیں۔ اسی لیے بے رحمی سے بولتے بولتے اس نے وقار کے ہاتھ کو جھٹکا تھا۔ میرے راستے سے ہٹیں بابا۔ اور وقار خاموشی سے گیلی آنکھوں سے اسے چند پل دیکھنے کے بعد سامنے سے واقعی ہٹ گئے تھے۔ معاذ نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر تیزی سے قدم آگے بڑھائے اور پھر وہ لمحے بھر کو ٹھہر گیا۔ رابیل نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی سرمئی آنکھوں میں لمحے بھر کو ایک گہرا دکھ سا ابھرا اور پھر وہ نظروں کا زاویہ اگلے ہی پل بدل کر تیزی سے داخلی دروازہ عبور کر گیا تھا۔ رابیل نے جلدی سے وقار تایا کی جانب دیکھا، وہ درمیان میں شکستہ سے کھڑے کے کھڑے رہ گئے تھے۔ ایک پل کو پلٹ کر داخلی دروازے کی جانب بھی دیکھا جہاں سے وہ ابھی نکل کر گیا تھا، لیکن پھر رابیل کو کمرے کے دروازے سے لگے دیکھ کر وہ بے اختیار چونکے۔ وہ انہیں دیکھ کر لمحے بھر کو ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وقار کے چہرے پر بھی تھکن زدہ سا تبسم آ ٹھہرا تو وہ ان کے پاس چلی آئی۔ آپ کا بیٹا بہت بدتمیز ہے تایا، ہر وقت غصہ کرتا رہتا ہے۔ اس نے ایک پل کو پلٹ کر خفگی سے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ وقار آپ کے دل سے اس کی بات پر مسکرائے تھے۔ بدتمیز تو ہے، لیکن کیا کریں، بیٹا ہے نا، لگایا کرے ایک دو اسے اس کی بدتمیزی پر جنگلی۔ اندازہ ہو جائے نا اسے کہ اللہ باپ کو ناراض کرنے والے سے کتنا ناراض ہوتے ہیں تو کبھی ایسا نہ کرے۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے رابیل، سب اپنی جگہ ٹھیک ہے تایا، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ۔ بابا سے پوچھیں گے تو ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی تعویل ہوگی، اور اگر پھپھو سے ان کے رویے کا چیک مانگیں گے تو ان کے پاس بھی ایک کڑا جواز ہوگا۔ سب اپنی اپنی جگہوں پر خود کو درست ہی سمجھتے ہیں تایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اب سے اتنی بدتمیزی کرے گا۔ وقار اس کے جواب پر نرمی سے مسکرائے تھے، اس کے حجاب کے حالے میں دمکتے چہرے پر سائمہ کے بھاری ہاتھ کا نشان اب تک ثبت تھا۔ انہیں اس لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے دکھ ہوا تھا۔ تم تو سچ میں بڑی ہو گئی ہو رابی، اتنی اچھی باتیں کرنے لگی ہو، تھوڑی سی اس بدتمیز کو بھی سکھا دو۔ بہت مشکل ہے اس کا سیکھنا۔ اور اگلے ہی پل وقار ہنس پڑے تھے۔ رابیل انہیں ہلکا پھلکا دیکھ کر اداسی سے مسکرائی تھی۔ وہ بدتمیز نہیں بدلحاظ ہے، اور بیٹا ہمارا یہ بلیم گیم تو چلتا ہی رہتا ہے۔ ابھی اس نے مجھ سے اپنی بات منوائی ہے، کل کو میں اس سے اپنی بات منوا لوں گا۔ ان کے کندھے اچکانے پر رابیل نے لمحے بھر کو سر ہلایا تھا۔ آپ واقعی منوا لیتے ہیں؟ مجھے سچ بتا سکتے ہیں آپ؟ اور اگلے ہی پل وقار اس کی چوٹ پر واقعتاً ہنس پڑے تھے، پھر سر ہلا کر کہنے لگے، ضدی ہے پر میں سچ میں اسے اپنی باتیں منوا لیتا ہوں۔ زبان کا کڑوا ہے لیکن دل نرم رکھتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے بارے میں باتیں کرنا پسند ہے اسے، اسی لیے اس کی سوچ کا دائرہ کار کیسا ہے مجھے نہیں پتا۔ اب کے بہت سبھاؤ سے سچ بولا تھا انہوں نے۔ اس نے ایک پل کو پھر سے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ وقار چند لمحے کچھ سوچتے رہے، پھر اس کی جانب دیکھا۔ رابیل، یہ ارحم تمہارا منگیتر ہے؟ اس نے چونک کر ان کی جانب چہرہ پھیرا تھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ جی تایا۔ تم لوگوں کا رشتہ کب ہوا؟ مجھ سے تو عابد نے کوئی ذکر نہیں کیا اس بارے میں۔ بس تایا، پھپھو ایک دن آئیں، کہا کہ وہ ارحم کے لیے مجھے پسند کرتی ہیں، تو گھر میں بابا نے ہاں کر دی۔ کوئی بڑا فنکشن نہیں رکھا گیا تھا، لیکن پھر بھی خاندان والے میری منگنی کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو جب اسے تمہارا ہاتھ ارحم کے لیے مانگا تو کیا تب تم حجاب کرتی تھیں؟ ان کی ہچکچاہٹ اسے بجا طور پر محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ پھر بھی آرام سے کھڑی رہی۔ نہیں تایا، تب میں حجاب نہیں لیتی تھی۔ اوہ! ایک لمحے کو رک کر انہوں نے آس پاس دیکھا تھا، پھر اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے ہولے سے مسکرا دیے۔ چائے کیسی بناتی ہو رابیل؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا، پھر وقار کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر اپنے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔
مزے کی بناتی ہوں، پیئیں گے آپ؟ ضرور پیوں گا۔ اور اس کو تو جیسے کسی نے پتنگے ہی لگا دیے تھے۔ اتنے دنوں بعد کسی نے اسے اتنی اپنائیت سے بات کی تھی۔ اس کے رخسار اس سمے خوشی سے گلابی ہو گئے تھے اور آنکھیں جانے کیوں ان کی اپنائیت پر بھیگ گئی تھیں۔ ابھی نہیں رونا تم نے، بہت رو لیا۔ اب میرے اور اپنے لیے چائے بناؤ، پھر مجھے بتانا کہ وہ کون سی صورت ہے جس نے تمہیں اب تک سب سے زیادہ فیسینیٹ کیا ہے۔ اور ان کی اگلی بات پر تو گویا اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے گھرانے میں سے کسی نے پہلی دفعہ اسے قرآن کے بارے میں کچھ پوچھا تھا۔ اس کا دل شکر سے جھکنے لگا، پھر وہ کچن کی جانب تیزی سے بڑھی اور چائے کا پانی رکھنے لگی۔ ابھی اسے وقار تایا سے ڈھیروں ڈھیر باتیں بھی کرنی تھیں، اپنی باتیں، اپنے اور اللہ کے تعلق کی باتیں، قرآن اور اس کے اعجاز کی باتیں، باتیں ہی باتیں۔ اور اگر کبھی انسان کو سرد رات میں چائے کے ساتھ کسی اپنے سے اپنے دل کی باتیں کرنے کا موقع ملے تو اسے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ چائے، قرآن اور آپ کو سمجھنے والا انسان بار بار نہیں ملا کرتے۔ اور ٹھیک اسی پل سڑک پر تیز تیز قدم اٹھاتے معاذ کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر رقم نہیں تھا۔ وہاں پر خاموشی تھی، گہری خاموشی۔ معاذ، اللہ کے بندے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کو ان کی غلطیوں پر معاف نہیں کرو گے تو پھر اپنے لیے اللہ سے معافی کیسے طلب کرو گے؟ اس کی سماعت میں وہ نرم آواز ایک بار پھر سے گھلنے لگی تھی۔ دل گویا اس آواز پر کٹنے لگا۔ مومن کا دل بھی مومن ہونا چاہیے۔ اگر دل مومن نہیں ہوگا تو وہ کبھی حقیقی مومن بن ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن، معاذ، یہ ہمیشہ دل ہی کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ ہمیشہ دلوں کی تنگی اور دلوں کی ہدایت کی بات پر کیوں زور دیتا ہے؟ وہ اس لیے بچے کہ انسان کا دل درست رہے گا تو پورا انسان درست رہے گا، اور اگر اس دل میں ہی ٹیڑھ آ گیا تو اس کا سیدھے راستے پر چلنا دشوار ہو جائے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر شیطان کی بچھائی گئی بھول بھلائیوں میں کھو جاؤ؟ اس کے قدم اور تیز ہو گئے تھے، اس قدر تیز یوں لگتا تھا کہ گویا اس کے پیچھے سڑک لپیٹی جا رہی ہو۔ تمہیں اپنی خواہشات کو الہ نہیں بنانا معاذ۔ اگر تم نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا تو کبھی تم اللہ کو نہیں پا سکو گے۔ یہ تمہارا غصہ، یہ تمہارا کہیں الہ نہ بن جائے۔ اگر یہ تمہیں اللہ تک جانے سے روکے گا تو یہ تمہارا خدا بن جائے گا۔ اسے کبھی اپنا الہ نہ بننے دینا بچے۔ اس کے سرمئی سے ارتکاز میں گلابی نمی گھلنے لگی، وجود اس نرم آواز پر ٹوٹنے لگا تھا، لیکن وہ پھر بھی تارکول کی بچھی سخت سڑک پر چلتا رہا۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ دوبارہ ان کی جانب پلٹ کر دیکھے گا تو نہ ان کے حق میں بہتر ہوگا اور نہ اس کے حق میں۔ اپنے غصے کو اپنا خدا بنانے کے بجائے اس نے ان کے سامنے سے ہٹ جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ یکایک اسے اپنے ہاتھ پر کسی کا یخ سا لمس محسوس ہوا۔ بے ساختہ اس کے آس پاس ایک جانی پہچانی سی خوشبو بھی تحلیل ہونے لگی تھی۔ جانتے ہو معاذ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کن کو معاف کیا تھا؟ اسے پھر سے وہ باتیں یاد آنے لگی تھی جنہیں وہ ہرگز بھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ذہن کے کہیں پچھلے حصے میں یاد کے اوراق پھڑ پڑانے لگے۔ دل کی تکلیف لمحہ بلمحہ گہری ہونے لگی تھی۔ اپنے بھائیوں کو 13 سالہ معاذ نے اپنی ماں کا یک ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اسپتال کے بستر پر دراز وہ زرد مگر بابرکت چہرہ لیے نرمی سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں، پھر اس کے معصوم سے جواب پر مسکرائیں۔ نہیں معاذ، نفی میں سر ہلا کر گویا اس کا جواب رد کیا۔ اس نے ایک پل کو ناسمجھی سے دیکھا تھا ان کی جانب۔ انہوں نے اپنے اپنوں کو معاف کیا تھا معاذ۔ چمکتے چاند میں یکدم دراڑ سی پڑی۔ اس کے چٹک جانے کی آواز معاذ کو اس لمحے یہاں تک سنائی دی تھی، اور پھر اس کی ماں کا یک ہاتھ بے ساختہ اس کے ہاتھ سے ڈھلک گیا۔ تیز تیز قدموں سے چلتے وہ ایک پل کو رکا تھا۔ یادگاہ وہ عکس، وہ زخمی سا عکس اسے آج بھی زخم زخم کر دیا کرتا تھا۔ اس نے بڑھتی تکلیف کے پیش نظر اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈھلکتے ہاتھ کی اذیت آج بھی کہیں اس کے اندر سانس لے رہی تھی، جس سے وہ چاہ کر بھی اپنا دامن نہیں بچا پایا تھا۔ اس نے وقار کے آگے گول ٹیبل پر بھاپ اڑاتی چائے رکھی اور پھر وہ ان کے سامنے لگی کرسی پر اپنی چائے لیے بیٹھ گئی۔ وقار نے چائے سے ایک گھونٹ بھرا اور پھر مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری بیٹی تو بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ ان کے پچکارنے کے سے انداز پر رابیل ایک لمحے کو افسردگی سے مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تایا اس کے ساتھ اس قدر نرمی کیوں برت رہے ہیں۔ اسے اندازہ تھا کہ ان کا انداز نرم پہلے بھی تھا، مگر اس کے دکھی ہونے کے خیال سے اب کہ وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھے، اسے سننا چاہتے تھے، اس کا دل ہلکا کرنا چاہتے تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر ان کے باوقار چہرے کی جانب دیکھا۔ کن پٹی کے بالوں میں گہری سفیدی ابھر آئی تھی اور آنکھیں بالکل معاذ جیسی تھیں، گہری سرمئی، مگر ان میں معاذ کی آنکھوں کا سا تاثر نہیں تھا۔ یہ آنکھیں تو بہت نرم تھیں، نرمی سے مسکرانا جانتی تھیں، اور معاذ، اس نے ایک لمحے کو خفگی سے سوچا تھا اس کے بارے میں۔ اس کی آنکھیں نہیں مسکرایا کرتی تھیں، اس کے لب بھلے ہلکے سے تبسم میں ڈھلے ہوتے
لیکن اس کی آنکھیں ایک ہی رنگ میں نظر آئی تھیں اسے، خاموشی کے گہرے رنگ میں۔ آپ اتنا حساس نہ ہوتا یا میں ٹھیک ہوں، اس نے نرمی سے کہہ کر اپنے ہاتھ میں پکڑی چائے کے کپ کو دیکھا تھا۔ وقار لمحہ بھر کے لیے چپ سے ہو گئے۔ مجھے لگا کہ تمہیں دلاسے کی ضرورت ہے، لیکن میرے خیال سے تمہیں کسی بہت ہائی اتھارٹی کی جانب سے دلاسا دیا جاتا ہے۔ بھلا ہم انسانوں کے چند بے معنی جملوں کی تم جیسی بہادر لڑکی کو کیا ضرورت؟ وہ بھی نرمی سے مسکرا کر اب کے چائے کا گھونٹ بھرتے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ رابی ان کے جملے پر بے ساختہ مسکرائی تھی۔ ایسا ہی ہے تایا، لیکن جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا سے پلٹے تو خوف سے کانپ رہے تھے۔ گھر لوٹے تو اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ مجھے چادر اوڑھا دو۔ میرے خیال سے تایا، انسان کی موجودگی انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی ایسے خوف کے وقت میں کم از کم اپنے ساتھی سے کہا تو جا سکے کہ مجھے چادر اوڑھا دو۔ اس کی نرم مگر اداس آواز کچن کی خاموشی میں تحلیل ہو کر ہر سو بکھرنے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے سنے گئی۔ پتا ہے تایا، جب میں نے حجاب لینے کا فیصلہ کیا تھا نا، تو مجھے میری ایک مدرسے کی سہیلی نے کہا تھا کہ رابیل، ایک وقت آئے گا تمہارے گھر والے تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیں گے، تمہیں در بدر کر دیں گے، تمہیں تکلیف دیں گے۔ میں اس کی باتوں پر شروع میں تو ہنستی تھی کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اتنے محبت کرنے والے والدین، مجھ سے اتنی انسیت رکھنے والی میری بہنیں مجھے تکلیف دیں گی، مجھے جھٹلائیں گی۔ اس کی آواز در و دیوار سے پلٹ کر واپس آتی سماعت پر گرنے لگی تھی۔ سکون سے کھڑا بنگلہ اس کی کہانی پر ہمتن گوش تھا۔ لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد تایا، مجھے پتہ چل گیا کہ اپنے کیسے جھٹلاتے ہیں، یہ اپنے کیسے تکلیف دیا کرتے ہیں، اور اہل مکہ آپ کی سب سے بڑی آزمائش کا مرکز کیسے بنتے ہیں۔ کتنی عجیب سی بات ہے نا تایا کہ غیر تکلیف نہیں دیا کرتے، تکلیف صرف اپنے دیا کرتے ہیں۔ اس کی آنکھیں لمحے بھر کو جگمگائی تھیں، حلق میں کچھ اٹکنے لگا، کچھ نم سا، لیکن پھر بھی وہ ضبط کر کے بیٹھی رہی۔ جانتی ہو ایسا کیوں ہوتا ہے رابیل؟ اس نے صرف سوالیہ سی نظریں ان پر اٹھائیں۔ تایا کسی غیر مرئیسے نکتے کو دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ غیروں کو علم نہیں ہوتا کہ ہماری ذات میں کہاں شغاف ہے۔ غیر نہیں جانتے رابیل کہ یہ دل کس بات پر ٹوٹ جاتا ہے۔ غیروں کو کیا پتا کہ تکلیف سب سے زیادہ کس چوٹ پر ہوتی ہے۔ یہ تو اپنے ہی ہوتے ہیں جو رازوں کے امین ہوتے ہوئے بھی راز افشا کرنے میں ذرا وقت نہیں لیا کرتے۔ انسان کبھی غیروں کے ہاتھوں سے نہیں گرا، انسان جب بھی گرا ہے اپنوں کے ہاتھوں سے گرا ہے۔ چند پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ سارا گھر گویا سکینت والا کہف بن گیا تھا۔ تم خوش ہو اپنی منگنی سے؟ انہوں نے ایک کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھا اور پھر جانچتی نگاہوں سے اس کے گلابی سے چہرے کو دیکھے گئی۔ وہ لب کاٹتی کچھ جواب اکٹھا کر رہی تھی۔ پتہ نہیں، بابا خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ میں نے تمہارے بابا کی نہیں، تمہاری خوشی پوچھی ہے لڑکی۔ ان کے مسکراتے لہجے پر وہ بھی لمحے بھر کو ہلکا سا مسکرائی تھی، پھر گہرا سانس لے کر گویا ہوئی۔ میں بس ٹھیک ہوں، جب تک بابا ماں خوش ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ رہی بات ارحم کی تو وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہی ہے۔ اس کے آخری متذبذب سے جملے پر وہ ہنس پڑے تھے۔ رابیل نے اپنے دانتوں کی نمائش بھی زور و شور سے جاری کی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کسی کو پسند کیسے کرتے ہیں۔ اس نے کبھی ارحم کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کہانیوں میں اس نے پڑھ رکھا تھا کہ جب منگیتر اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھتے ہیں تو لڑکی کے گال گلابی ہو جاتے ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے اور اکثر تو بات تک کرنا مشکل ہو جاتا ہے جھجک کی وجہ سے۔ لیکن اس نے کبھی ارحم کے لیے یہ سب محسوس نہیں کیا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ وہ اسے کیسا لگتا ہے تو وہ کندھے اچکا کر کہا کرتی تھی کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، اور بس۔ وہ اسے اس سے زیادہ کچھ نہیں لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جب اسے محبت ہوگی، اور ظاہر ہے شادی ارحم سے ہی ہونی تھی تو محبت بھی اسی سے کرنی تھی، تو اکثر اسے لگتا تھا کہ جب اسے ارحم سے محبت ہوگی تب اس کے آس پاس کوئی گھنٹی سی بجے گی جو اس بات کا اندیا ہوگی کہ اسے محبت ہو چلی ہے۔ لیکن ارحم کے سامنے آتے ہی اس کے آس پاس کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ اس کے سامنے آنے پر وہ صرف غیر آرام دہ ہوتی تھی۔ اس کے چپکو سے انداز پر غالباً اسے زہر لگتے تھے۔ چیزی لڑکے، ہر وقت سر پر سوار رہ کر اپنی مرضی مسلط کرنے والے لڑکے اسے بالکل نہیں پسند تھے۔ تو کیا وہ ارحم کو بھی ناپسند کرتی تھی؟ شاید ہاں۔ خیالات سے اسے بری طرح گھبرا کر سر ہلایا تھا۔ آپ بتائیں تایا کہ حبیبہ تائی کیسی دکھتی تھیں؟ میں نے بہت تھوڑا ذکر سنا ہے گھر میں ان کا، صرف نام کی حد تک۔ میں انہیں نہیں جانتی، نہ ہی دیکھا ہے۔ کیسی لگتی تھیں وہ آپ کو؟ وقار نے مسکرا کر ناسمجھی سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ آپ کے بہت دلچسپی سے پھیلی سی کتھئی آنکھیں لیے ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز بھلا کسی کو غصہ دلا کیسے سکتا تھا؟ اور ایک سائمہ تھی جس نے انتہائی بے رحمی سے اس کا رخسار روند ڈالا تھا۔ ایک پل کو گہرا سانس لے کر وقار نے اس کی جانب دیکھا۔
تمہارے جیسی تھیں بالکل۔ مسکراہٹ دبا کر بس اتنا ہی کہا تو وہ ناسمجھی سے پیچھے ہو کر بیٹھی۔ مطلب جیسی تم ہو بالکل تمہارے جیسی تھیں، معصوم، میٹھی باتیں کرنے والی، محبت بانٹنے والی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی زمینی مخلوق ہے، یوں لگتا تھا گویا کسی نے اسے جنت سے بھیجا ہو۔ وہ ان سب عورتوں سے بے حد الگ تھی، سر پر حجاب باندھے، قرآن کی دعاؤں کے ساتھ زندگی بسر کرنے والی۔ جانے کیا تھا کہ ان کا لہجہ آخر میں نم سا ہو گیا۔ رابیل کو یکدم احساس ہوا کہ اس نے تکلیف دہ سا موضوع چھیڑ دیا ہے، اسی لیے جلدی سے بولی، آئی ایم سوری تایا۔ ارے نہیں، اتنے دنوں بعد کسی نے مجھ سے اس کی بابت پوچھا ہے، اچھا لگ رہا ہے اس کی باتیں کرنا۔ انہوں نے آنکھوں سے چشمہ ہاتھ میں لے کر دھندلی سی نمی آنکھوں سے صاف کی تھی۔ رابیل کے دل کو کچھ ہوا۔ آپ کو بہت یاد آتی ہیں وہ؟ اس کی چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی اور وہ اسے بھول بھال کر صرف اب تایا کی جانب متوجہ تھی۔ بہت زیادہ۔ انہوں نے مسکرا کر گلابی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ بہت اچھی تھی نا وہ؟ یہ سوال نہیں تھا، خالص جواب تھا۔ پھر بھی وقار نے اس بات پہ سر ہلا کر اس کے خیال کی تصدیق کی تھی۔ بہت زیادہ۔ ان کے لیے ان دو لفظوں سے زیادہ کچھ بھی بولنا فی الحال محال تھا۔ ان کے ایسے انداز پر اسے بے اختیار ان پر پیار آیا تھا۔ ان کا اندر باہر اس قدر شفاف تھا کہ وہ مرد ہونے کے باوجود بھی اپنی گلابی سی نمی کو نہیں چھپا پا رہے تھے۔ تو تایا، پھر ماس کیوں اس قدر سرد اور کھچا کھچا سا رہتا ہے؟ مطلب میں سمجھ سکتی ہوں کہ ہر انسان کے ادوار مختلف ہوتے ہیں اور ہر ایک کا ماضی ہی اس کا حال طے کرتا ہے، لیکن پھر بھی ایسا کیا ہوا تھا کہ ہم سے اس قدر بدظن ہو گیا ہے وہ؟ بقول اس کے ہماری شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کے دل میں چھپی بے چینی اب اس کی کتھئی آنکھوں میں واضح طور پر ہلکورے لینے لگی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر پچھلے سالوں میں ایسا کیا ہوا تھا کہ معاذ اس کے گھر اور اس کے گھرانے کے لوگوں سے اس قدر بدظن تھا۔ تایا چند لمحے اس کے سوال پر اسے دیکھے گئے اور پھر آہستہ سے گویا ہوئے۔ آج سے 15 سال پہلے معاذ اور حبیبہ کو اس گھر سے دھکے مار کر نکالا گیا تھا رابیل۔ بہت مدھم آواز میں کہے گئے جملے پر رابیل کچھ ساعتوں کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ لیکن کس نے اور کیوں؟ اس نے اس قدر دل گرفتگی سے پوچھا کہ وہ گہرا سانس لینے پر مجبور ہو گئے۔ میں تمہارے بابا کا سوتیلا بھائی ہوں، جانتی ہو نا تم؟ جب میری ماں رحمت بی بی کا انتقال ہوا تو بابا ٹوٹ گئے۔ انہیں بہت محبت تھی اپنی بیوی سے۔ ہم ہمیشہ سے الگ ہی رہتے تھے، کبھی انہوں نے ہم دو گھرانوں کے بچوں کو ساتھ نہیں رکھا۔ لیکن جب ماں کا انتقال ہوا تو بابا کا دو گھروں کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا۔ یہ جو ابھی تم لوگوں کا گھر ہے، یہ اس وقت ایک بڑی حویلی کی صورت تھا، سب اکٹھے رہا کرتے تھے۔ مجھے بھی بابا نے کہا کہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہیں آ بسوں۔ پہلے تو میں نے انہیں سمجھایا کہ پلیز ہم یہیں خوش ہیں، لیکن پھر ان کے اصرار کرنے پر مجھے یہاں آنا ہی پڑا۔ وہ سانس لینے کو رکے۔ رابیل بنا پلکے جھپکائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان وقتوں میں بابا کا بزنس بھی زوال کی طرف سفر کر رہا تھا۔ کمپنی کو دوبارہ سے اٹھانے کے لیے انہیں پیسے چاہیے تھے تو میں نے اپنا گھر بھی بیچ دیا اور اس کا آدھے سے زائد حصہ بابا کو دے دیا۔ لیکن پھر وہی خاندانی سیاستیں اور روز روز کے جھگڑے۔ تمہاری دادی کو میں نہیں پسند تھا، انہیں مجھ سے نفرت تھی کیونکہ میں ان کی سوتن کا بیٹا تھا۔ اور پھر انہیں صرف مجھ سے نہیں بلکہ انہیں میری ہر چیز سے نفرت ہو گئی۔ انہیں معاذ اور حبیبہ اپنی آنکھوں پر سخت ناگوار گزرنے لگے۔ اور حبیبہ؟ ایک لمحے کو ان کے گلابی سے ارتکاز میں نمی چمکی۔ رابیل حلق میں جمع ہوتے آنسوؤں پر قابو پائے بمشکل چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ حبیبہ بالکل تمہارے جیسی تھی، تمہاری طرح حجاب باندھا کرتی تھی۔ ایک طویل جنگ لڑی تھی اس نے بھی اپنے گھر والوں سے۔ پھر مجھ سے شادی ہو گئی تو مجھے حجاب سے کوئی مسئلہ نہ تھا، اسی لیے ہماری زندگی اچھی گزری۔ لیکن یہاں آنے کے بعد ہر ایک سے دوسری بات پر اس کی دینداری، اس کے حجاب اور اس کے اخلاق، اور یہاں تک کہ آخر میں ان کی آواز کانپی تھی، اس کے کردار تک کو نشانہ بنایا گیا۔ سائمہ اور تمہاری دادی اس سب میں فرنٹ لائن پر تھیں۔ آہستہ آہستہ حبیبہ کو جانے کیوں اکثر سینے میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر اپنا سینہ مسئلہ کرتی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھا تو کہنے لگی کہ اسے سانس لینے میں اکثر دشواری ہونے لگی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو اسے کہا کہ حد درجہ برداشت کرنے کے باعث انہیں پینک اٹیک ہوتا ہے، جس میں انہیں اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ میں نے کہا بھی کہ ہم کوئی دوسرا گھر لے لیتے ہیں، لیکن وہ مجھے انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ مجھے جیل ہو گئی۔ ان کے خاموش ہونے پر وہ یکدم سیدھی ہو بیٹھی تھی، آنکھیں جو ضبط کے باعث اب کے ہلکی ہلکی بھیگنے لگی تھیں پھیل سی گئیں۔ آپ کو جیل؟ لیکن کیوں؟ مجھے مینیپولیٹ کر کے جیل بھجوایا گیا تھا۔ یہ بات بہت بعد میں مجھ پر کھلی کہ مجھے جیل بھجوانے میں بھی تمہاری دادی اور سائمہ کا ہاتھ تھا۔ میں وجہ سمجھ نہیں پایا، لیکن پھر اس کے اگلے دن ہی مجھے وجہ بھی سمجھ آ گئی۔
मेरे जाते ही हबीबा के किरदार पर इल्ज़ाम लगाया गया। बहतान समझती हो ना? उसके कमज़ोर वजूद को ज़ुबान की गहरी चोटों से ज़ख्मी किया गया और आखिर में उसे और मास को घर से निकाल दिया गया। वो खामोश हुए तो लम्हे भर को लगा कि सारी कायनात खामोश हो गई है। राबेल की आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे। उसमें मजीद हिम्मत नहीं थी कि कोई और सवाल कर लेती, इसीलिए चुपचाप होंठों को सख्ती से मेचे बैठी रही। आबिद ने मुझे कभी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की राबेल, कभी भी नहीं। यहाँ तक कि जेल से निकलने में भी उसने मेरी मदद की। फिर मास को ढूंढने में मतलब? और उसके इस सवाल पर ताया ने बेहद ठंडी आह भरी थी। हाँ, मेरी 1 साल के जेल के अरसे में हबीबा अस्पताल ही में मर गई और माज माफिया का हिस्सा बन गया। तहय्युर से आंखें फैलाए वो ताया के इंकिशाफात सुन रही थी। क्या किसी पर इस कदर जुल्म किया जाता है जिस कदर माज, हबीबा और ताया की जात पर किया गया था? त ताई कैसे और माज? उसका सवाल पूरा ना हो सका। जिस वक्त उन्हें घर से निकाला गया था उस वक्त उसे शदीद किस्म का दौरा पड़ा था। अस्पताल ले जाया गया तो वो 1 घंटे से ज्यादा बच नहीं पाई। सदमा इस कदर गहरा था कि हबीबा सहार नहीं पा रही थी और आखिरकार उसने अपनी जिंदगी की बाजी हार दी। उनका सांस बोलते बोलते बेतहाशा फूल गया था, गर्दन को जाती रगें अकड़ गई थीं। माज उसके बाद मुझे 1 साल तक नहीं मिला। फिर एक दिन वो मुझे फुटपाथ पर सोता हुआ मिला था। एक बड़े गैंग के अंदर कई लोगों के साथ उठने बैठने लगा था वो। कई अच्छे दोस्तों की मदद से मैं उसे उस चुंगल से निकलवाने में कामयाब तो हो गया राबेल, लेकिन आज तक मैं उसे जिंदगी की तरफ नहीं ला सका हूँ। उन्होंने अपनी आखिरी बात कहकर चेहरे पर हाथ फेरा और चश्मा एक बार फिर से आंखों के सामने जमाया। राबेल के रुखसार गीले थे और आंखें गुलाबी से रंग में ढली थीं। मुझे तो पता ही नहीं था ताया कि आप लोगों के साथ इस कदर जुल्म किया गया है। आपका तो इस सब में कोई कसूर ही नहीं था। और मां, शायद अब मैं उसे थोड़ा समझ सकती हूँ। उसके नरमी से कहने पर वो जरा आगे को हुए। आजुर्दगी से मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। जानती हो साइमा का हाथ क्यों रोका था माज ने? उनके सवाल पर उसने नजरें उठाई थीं। भीगी भीगी आंखों के बाहर एक मंजर सा बुनने लगा। वो इसलिए कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया तुम्हारे साथ ज्यादती। कभी भी किसी को तुम्हारे साथ जुल्म करते देखेगा तो 1000 बार उसका हाथ रोकेगा, क्योंकि वो हबीबा पर होता जुल्म नहीं रोक पाया था। उसने थूक निगल कर बहुत से आंसू हलक में ही उतार लिए। फिर एकदम भारी होते माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए उसने मुस्कुराकर उनकी जानिब देखा। अच्छा चले बताएं कि ताई को सबसे ज्यादा कौन सी सूरत फैसिनेट किया करती थी? उनकी आंखों में पहली सुर्खी राबेल बखूबी देख रही थी। कहफ। लेकिन उनके अगले जवाब पर गोया उस पर किसी ने घड़ों पानी डाल दिया था। एक लम्हे को साकित होकर उसने ताया की जानिब देखा था। वो मुझसे कहा करती थी कि वकार, ये सूरत अल्लाह के फैसलों पर इंसान के रद्द अमल की सूरत है। इसे कुरान सुनना बहुत पसंद था। अक्सर मास को अपने सामने बिठाकर वो उसे उस सूरत की तिलावत सुना करती थी और राबेल अक्सर उस सूरत के शुरू होते ही उसकी आंखें बहने लगती थीं। मैं पूछता था कि उसे क्या बात रुलाती है तो कहा करती थी कि कहफ की तंग दीवारों के दरमियान अल्लाह की मोहब्बत का नूर उसे रुलाया करता था। वो कहती थी अल्लाह का खौफ इंसान को वैसे नहीं रुलाता जैसे अल्लाह की मोहब्बत रुला देती है। मैं कहा करता था कि अल्लाह से तो मैं भी मोहब्बत करता हूँ, फिर मुझे ऐसे क्यों रोना नहीं आता? तो उनकी आवाज़ बताते बताते आखिरी जुमलों पर कांपने लगी थी। राबेल सांस रोके उन्हें देखे गई तो कहा करती थी कि जो हार में दिन बचाने के लिए पनाह लिया करते हैं, ऐसी मोहब्बत की आंसू को अल्लाह सिर्फ उन्हीं को अता करता है। उनसे मजीद जब्त करना मुश्किल हुआ तो मुस्कुराकर उसके सर पर एक बार फिर से हाथ रखते बाहर की जानिब बढ़ गए। वो अब तक दम साधे बैठी थी, जाने उससे पहले और कितने लोगों ने कहफ में पनाह ली थी और कितनों का पनाह लेना अभी बाकी था। क्या असहाबे कहफ को अंदाजा था कि उनके का अमल उनके बाद सदियों तक दोहराया जाना था? वो गुमसुम सी अपने कमरे में चली आई। वो खामोशी से आकर बिस्तर पर दराज हो गई और सोने से कबल उसके दिल में आखिरी ख्वाहिश यही उभरी थी कि काश वो हबीबा से एक बार मिल सकती, एक बार वो उन्हें कहीं से देख सकती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहफ वाले बहुत से लोग गुजर चुके थे। उसने भी गहरा सांस लेकर आंखें मूंदना चाही, लेकिन छम से सुरमई निगाहें उसके आसपास बिखरने लगी। कैसे वो इतना तल्ख था, इतना कड़वा था, इतना रूखा था? वो उसे उसके हालात जाने बगैर ही जज करती रही और वो जाने कैसे इस घर में दोबारा आया होगा, जाने उसने अपने दिल पर कौन सा पत्थर रखा होगा। वो सोना चाहती थी लेकिन वो सो नहीं पा रही थी, क्योंकि कुछ इंकशाफात इंसान की नींदें अक्सर यूं ही उड़ा दिया करते हैं। आज से 15 साल पहले रमजान का महीना अपनी तमाम तर बरकतों के साथ उनके घराने पर उतर रहा था। हबीबा ने इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज अदा की और किचन में चली आई। किचन के साथ जाती एक छोटी सी राहदारी के बाद लाउंज था। गो कि उनका घर ज्यादा बड़ा नहीं था,
लेकिन तरीके से फर्निश्ड होने के बायस वो घर छोटा भी नहीं लगता था। इस घर में अजीब सी सकीनत हर वक्त महसूस होती थी। उन्होंने सिंक में बर्तन इकट्ठे करके रखे और फिर बर्तन धोने लगी। इसी पहर दाखिली दरवाजा खुला। माज और वकार नमाज पढ़कर वापस आ गए थे। वकार तो टीवी चलाए लाउंज में ही बैठ बैठ गए, अलबत्ता माज उनके पास किचन ही में चला आया था। आखिरी अशरा चल रहा है, आपने कहा था कि आप मुझे गिफ्ट देंगी। उसने भी आगे बढ़कर धुली प्लेटें एक जानिब को की और फिर साथ ही साथ उन्हें कुछ याद भी दिलाया। हबीबा ने उस हवाले से उसके हवाले पर मुस्कुराहट दबाई थी। गिफ्ट तो मिल जाएगा, ये बताओ पहले कि तुमने वो काम मुकम्मल कर लिया जो मैंने कहा था। एक पल को मुड़कर उसकी जानिब देखा था। चेहरे पर दबी दबी से मुस्कुराहट लिए उसे चिढ़ाती हुई माज ने खफगी से उनकी जानिब देखा। माथे पर बाल नौउम्र लड़कों की तरह बेतरतीब होकर गिर रहे थे और आंखें आंखें इस समय बेहद खफा थीं। हबीबा को बेसाहता उस पर प्यार आया था। सिर्फ आखिरी पारे की चंद सूरतें रह गई हैं माँ, वो भी कल तक मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया अभी तक। हाँ, तो पहले पूरा हिफ्ज़ तो करो। मुझे सूरह कहफ सुनाओ, फिर जाकर मिलेगा तुम्हें गिफ्ट। एक प्लेट झटक कर रैक में रखते उन्होंने बेनियाजी से कहकर उसकी जानिब देखा था। कल पक्का आप देंगी ना? दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मुझे सूरह कहफ सुनानी होगी, उसके बाद। उसे गोया याद दिलाया था। वो उनकी बात पर झुंझुलाया। इतनी बार तो सुन चुकी हैं आप, अब फिर से क्या? कल क्या इस सूरह का सुनना लाजमी है? जी बिल्कुल लाजमी है, तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है मुझे। और भी कितने सारे लोग बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, आप उनकी सूरह कहफ सुन लें। उसने आगे बढ़कर सूखते बर्तनों को दूसरे रैक में रखना शुरू किया। हबीबा उसकी बात पर मुस्कुराई थी। मुझे मेरे बेटे का कुरान पढ़ना इन सब के कुरान पढ़ने से ज्यादा खूबसूरत लगता है। और वैसे भी जब आपके घर में हाफिज मौजूद हो तो किसी बाहर वाले से कुरान क्यों सुना जाए? एक मुस्कुराती हुई निगाह उस पर डाली तो उनकी इस मासूम सी गेम पर वो गहरा सांस लेकर रह गया। फिर रात गई तक जब वो ईशा की नमाज से फारिग हुई तो वो उनके साथ आ बैठा। खामोशी से उनकी मनाजात खत्म होने का इंतजार करने लगा। अपनी दुआ से फारिग होकर वो उसकी जानिब मुतवज्जे हुई थी। मैं आपको सूरह कहफ सुनाऊंगा, लेकिन माँ इससे पहले मेरा एक सवाल है। उसने उनके आगे दो जानू बैठकर पूछा तो वो भी अपने चेहरे के गिर्द लिपटे दुपट्टे की तह खोलने लगे। पूछो। अल्लाह ने कुरान थोड़ा थोड़ा करके क्यों उतारा है माँ? मुझसे मेरे टीचर ने सवाल किया, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं आया। उसके मासूम से सवाल पर वो लम्हे भर को मुस्कुराई थी, फिर बेड से पुश्त टिकाकर आरामदेसी होकर बैठी। एक बात बताओ, बारिश कैसे आती है? मतलब? उसे उनका सवाल समझ नहीं आया था। मतलब ये कि बारिश आसमान से किस सूरत में बरसती है? कतरों की सूरत। उसकी निगाहों में नासमझी अब तक फैली हुई थी। बिल्कुल, अगर यही बारिश सैलाब की सूरत जमीन पर आ जाए तो क्या होगा? तबाही हो जाएगी फिर तो। उसने एक लम्हा भी नहीं लगाया था जवाब देने में। वो उसके जवाब पर लम्हे भर को मुस्कुराई थी, फिर आगे बढ़कर उसके माथे पर बिखरे बालों को मजीद बखेरा। बिल्कुल, अगर आसमान से उतरता पानी सैलाब की सूरत उतरे तो किसी को भी फायदा नहीं होगा, बल्कि पानी के इस सूरत में आने के बायस बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचेगा। कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी और हमारे घर, यहाँ तक कि हमारे शहर भी डूब जाने का खदशा होगा। इसीलिए आसमान से पानी छोटे कतरों की सूरत आता है, वो एक साथ सैलाब की सूरत नहीं उतारा जाता। तो कुरान के इंजाल का इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है बच्चे, ताल्लुक तो है। जैसे पानी आसमान से कतरों की सूरत थोड़ा थोड़ा करके उतरता है, इसी तरह कुरान को भी कतरों की सूरत थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया है। जैसे कतरे बंजर जमीन में जज्ब होकर उसे जिंदगी दिया करते हैं, ठीक उसी तरह कुरान के लफ्ज भी इंसानी दिल की बंजर जमीन पर कतरों की सूरत उतर कर उसे जिंदा करते हैं। अगर ये कुरान सारे का सारा एक साथ उतारा जाता तो कोई इंसान उसकी ताकत को सहार ना पाता। वो आयत याद है ना सूरह हशर की, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दब जाता। बिल्कुल इसी तरह अगर इसे पूरा को पूरा उतारा जाता तो अगर कोई पहाड़ जो कि इस कायनात की सबसे मजबूत चीज़ है, जब वही नहीं सहार पाता तो इंसान का दिल कैसे उसे सारे का सारा ले सकता था? वो चंद पल लाजवाब हुआ उन्हें देखता रहा। तुमने देखा होगा कि इसे हम जब पढ़ते हैं या समझते हैं या फिर जब अमल करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। वो इसीलिए बेटा क्योंकि इस कुरान का दिल में थोड़ा थोड़ा लम्हा बलम्हा उतरना ही दिल को जिंदा रखता है। इसे हम सारे का सारा अंदर नहीं उतार सकते। लेकिन सूरह बकरा में तो कहा गया है कि तुम इसका एक हिस्सा लेकर दूसरे को छोड़ देते हो, फिर वो क्या है? इस आयत का मतलब तो फिर यही हुआ कि ये हमें पूरा को पूरा लेना पड़ता है। उसके मासूम चेहरे पर ना समझी थी। वो किताब के एक हिस्से पर अमल करके दूसरे हिस्से को तर्क कर देने की जानिब इशारा है। हमने ऐसा नहीं करना। हमें इस पूरी किताब पर ईमान लाना है और
उसके एक हुक्म के साथ दूसरे हुक्म को भी जोड़े रखना है। ऐसा नहीं करना कि नमाज तो पढ़ ली, लेकिन लोगों के हकूक अदा करने में कोई कोताही बरती। ये कुरान का एक हिस्सा मानकर दूसरे को तर्क करना कहते हैं। ओह, बात समझ में आते ही जैसे उसकी बेचैनी पल में रफा हुई थी। चलो अब मुझे सूरह कहफ सुनाओ। अगले ही लम्हे वो ताउस पढ़ने के बाद मध्यम सी बहती आवाज में सूरह कहफ पढ़ने लगा था। यहाँ तक अभी उसकी तिलावत पहुंची ही थी कि हबीबा की आंखें बहने लगीं। कुरान के दरमियान रखे इन गार वालों के किस्से में किस कदर नसीहतें पिन्हा थीं, काश के कोई समझ सकता। और वो इन लफ्ज़ों को समझ रही थी, महसूस कर रही थी। जभी तो उनका दिल इस आवाज़ पर भर आता था और आंखें आंखें इन दिल सोज आयतों को सुनकर बेख्तियार ही भीगने लगती थीं। अगले दिन दादा उनके घर चले आए। काफी देर तक वकार के स्टडी में बैठे वो उनसे बातें करते रहे। रात के खाने पर हबीबा ने उन्हें रोका भी, मगर वो उलझे उलझे से थे, इसीलिए जल्द ही पलट गए। वकार ने भी उन्हें रोकना मुनासिब ना समझा। खाने की टेबल पर बैठे तीन नफूस अब के बहुत खामोश थे। सबसे पहले हबीबा ने ही बात शुरू की। बाबा क्या कह रहे थे? उन्हें कंपनी के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, तो वो इस घर को बेचने की बात कर रहे थे। मजीद ये कि वो चाहते हैं कि हम बड़े घर में शिफ्ट हो जाएं, इसी में आफियत है। उनकी तबीयत भी अब के नासाज रहने लगी है, तो मैंने काफी सोच विचार करके हाँ कह दिया है। तुम दोनों को कोई एतराज तो नहीं? आखिर में वो जरा सी हिचकिचाहट महसूस हुई थी मास्क उनके लहजे में। हबीबा चंद लम्हा तो खामोश रही, फिर मुस्कुराकर उनकी जानिब देखा। अगर बाबा की इससे मदद हो सकती है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए वकार। और उनके मोहर जब्त करने पर वकार ने गहरा सांस लिया था। अगले महीने ही घर से सारा सामान समेट कर वो उस बड़ी सी हवेली चले आए। उन्हें लगा था कि घर वाले उनका इस्तकबाल बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी ना था। वकार, हबीबा और 12 साला मास दरवाजे में यूं ही हाली हाली से खड़े रह गए। मुलाजमीन को भी उन तक आने की इजाजत नहीं दी गई थी, सिर्फ दादा ही उन्हें रिसीव करने दरवाजे तक आए। इन दिनों आबिद की राबेल 3 साल की थी और जाहिद का इकबाल अलबत्ता 5 साल का था। कई वजूहात की बिना पर जाहिद की शादी आबिद से पहले हुई थी, इसीलिए उसका बेटा राबेल से बड़ा था। उनके कमरे कुशादा और खूबसूरत थे, जबकि उन्हें हवेली के सबसे छोटे पोर्शन में जगह जगह दी गई थी। फिर भी हबीबा शुक्रगुजार रहीं। वकार घर वालों के इस रवैये पर खामोश से हो गए और माज अलबत्ता इस घर में आकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उनके घर में आते ही फरहत बेगम ने हबीबा को अपने कमरे में तलब कर लिया। वो इस समय अपने बुढ़ापे में भी खासी ताकतवर मालूम होती थी और उनके अंदाज़ो अतवार देख कर ही लगता था कि उन्होंने इस हवेली पर कई सालों तक हुकूमत की है। हबीबा सलाम करती उन तक पहुंची, लेकिन उनकी सलामती का उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया गया। बैठो लड़की, तहकुम से कहा गया तो वो उनके ऐन सामने सोफे पर जा बैठी। पहली बात तो यह है कि ये मेरा घर है और यहाँ के कवानीन भी मेरे ही तय करदा हैं। सबसे पहले तो तुम अपने सर से इस दुपट्टे को हटाओ। मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरे ही घर में रहते हुए मेरे बेटों से पर्दा करो। अगर तो तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी ही मानकर चलना पड़ेगा। हबीबा के गुलाबी से चेहरे पर लम्हे भर को हैरत उभरी थी। क्या मतलब अम्मी? मैं समझी नहीं। मतलब साफ है लड़की, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो अपना ये पर्दा वगैरह खत्म करना होगा। ये मेरा घर है और मेरे बेटे कोई मवाली या सड़क छाप नहीं है जिनसे पर्दे की तुम्हें कोई ज़रूरत है। इस दुपट्टे को अपने सर से उतारो और खामोशी से मेरी बात मान कर चलो, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। वो बोलकर खामोश हुई तो हबीबा ने नरमी से मुस्कुराकर उनकी जानिब देखा। जानती हैं सहाबियात को जिनसे पर्दे का हुक्म दिया गया था, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। उनके जवाब ने लम्हे भर को फरहत बेगम को लाजवाब किया था। फिर वो गर्दन तान कर बैठी। मेरे सामने ज्यादा जुबान दराजी की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि कितना दिन पर चलना है और कितना दिन दुनिया को देखना है। इसीलिए औरत की आंख में हया का होना काफी है। अगर वो हयादार है तो उसे किसी किस्म के पर्दे की जरूरत नहीं। लेकिन अम्मी, पर्दे का हुक्म तो इस जहान की सबसे ज्यादा नेक और बाहया औरतों को दिया गया था। उन्हें तो इस बात पर नहीं छोड़ा गया कि तुम्हारी आंख में पर्दा है तो ठीक है, क्या जरूरत है चादरों को अपने सरों पर लटकाने की। उनकी बहुत आरामदेसी वजाहत पर फरहत बेगम लम्हे भर को तिल मिलाई, फिर अब्रू मजीद तीखे करके उनकी जानिब देखा। जो भी हो, लेकिन तुम्हें यहाँ मेरे अहकामात के मुताबिक चलना होगा। ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम अपनी मर्जी से रहोगी, बल्कि ये मेरी सल्तनत है और सल्तनत की हुक्मरान भी मैं ही हूँ। रियाया को कोई हक नहीं कि वो हुक्मरान की किसी बात पर भी एतराज करे या फिर उनकी किसी बात को रद्द करे। और तुम तो वैसे भी काबिल नफरत हो, क्योंकि जिसकी बीवी बनकर तुम इस घर में आई हो वो हमेशा से मेरे लिए काबिल नफरत रहा। इसीलिए यहाँ अपनी हैसियत को कबूल करके रहना, नहीं तो फिर तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है उन सजाओं का जिनका निशाना हर वो शख्स बना जिसने मेरी हुक्म अदूली की।
حبیبہ کا دل یکدم کانپا تھا، لیکن پھر بھی وہ بمشکل سر ہلا کر ان کے کمرے سے اٹھ آئی۔ معاذ جو ایک جانب خاموشی سے بیٹھا تھا ان کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ ان کا گلابی سا چہرہ اس وقت اسے بے حد سفید لگا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیڈ کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گئیں، پھر معاذ کو دیکھ کر تھکن زدہ سا مسکرائی۔ وہ آپ کے ان کے عین سامنے آ بیٹھا تھا۔ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں ماں، اس نے بے چینی سے حبیبہ کی نگاہوں میں ڈولتی اداسی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اپنی انگلیوں سے پیچھے کیا۔ اس کی روشن پیشانی واضح ہوئی تھی۔ سب لوگ اچھے ہوتے ہیں ماں، بس ہمیں صبر کے ساتھ ان کی اچھائی کو تلاشنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں ماں، یہاں پر کوئی بھی آپ کو، مجھے یا پھر بابا کو پسند نہیں کرتا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کی باریک بینی پر حبیبہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ لمحے بھر کو انہوں نے اسے خاموشی سے دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ دیکھو معاذ، میں جانتی ہوں بیٹا کہ تم انسانی رویوں کو بہت باریکی سے دیکھنے کے عادی ہو۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم جسے پسند نہیں کرتے اسے اس کے منہ پر ہی کہہ دیتے ہو، اور اگر نہیں بھی کہتے تو تمہارے چہرے پر اس قسم کے آثار نمایاں ہوتے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہیں کیا اچھا لگ رہا ہے اور کیا نہیں۔ وہ ان کی تمہید کا مقصد سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے غم کی شکایتیں انسانوں سے نہیں کرتے معاذ، نہ یہ کسی کو پتہ لگنے دیتے ہیں کہ ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے اور کیا نہیں۔ اپنے غم کی شکایت ہمیں صرف اللہ سے کرنی ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی گمشدگی میں ان کے بیٹوں کا ہاتھ ہے، لیکن پھر بھی معاذ وہ خاموش رہے۔ شدید غم میں بھی وہ اپنے بچوں پر نہیں چلائے، نہ ہی انہیں کچھ ایسا کہا جو نازیبا ہو، بلکہ وہ خاموشی سے اپنے غم کی فریاد اللہ سے کرتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی دعائیں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں سن سکتا۔ ان کی نرم آواز اس کی سماعت میں سکون سا گھولنے لگی تھی۔ وہ بے بسی سے ان کے پرسکون مگر اداس چہرے کو دیکھے گیا۔ لیکن ہر دفعہ صبر ہم ہی کیوں کریں ماں؟ اس کی سرمئی آنکھوں میں لمحے بھر کو بے چینی سی ابری تھی۔ حبیبہ نے اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ صبر ہر کوئی نہیں کر سکتا معاذ، اللہ ہر کسی کو تپتے صحرا میں ایک بچے کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ تو کوئی ہوتا ہے بچے جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کر اللہ کی مدد کا انتظار کرتا ہے۔ اور پھر ایک وقت تو ایسا آ ہی جاتا ہے کہ بچھڑے باپ کو اس کی اولاد مل جاتی ہے۔ پیاس سے تڑپتے بچے کی خاطر زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جاتا ہے اور ایک زر خرید غلام کو مصر کا تخت عطا کر دیا جاتا ہے۔ صبر تو بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے، کڑا ضبط اور بڑا ظرف رکھنے والوں کا کام ہے بچے۔ صبر کرنے والوں کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، اس کا بہت بھاری اجر تمہیں عطا کیا جانے والا ہے۔ بس تھوڑی سی اور آزمائش۔ ان کی باتیں امید کا سرا تھما دیا کرتی تھیں، کیونکہ وہ قرآن پڑھنے والی تھیں۔ قرآن والے کبھی مایوسیوں میں گھر ہی نہیں سکتے تھے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان لوگوں میں شامل ہو سکوں جو صبر والے ہیں۔ شاباش، تمہیں میرا ایسا ہی بیٹا بننا ہے۔ تمہیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا معاذ۔ تمہیں ابھی بہت سے لوگوں کے آگے کھڑے ہو کر انہیں نمازیں پڑھانی ہیں۔ تمہیں ابھی اپنے حفظ کیے قرآن سے دنیا کی تاریکی دور کرنی ہے، اور اگر تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو کبھی قرآن کا دامن نہیں پکڑ پاؤ گے بچے۔ قرآن صبر کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، تمہیں بھی بہت صبر کرنے والا بننا ہے۔ پیار سے ایک بار پھر سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں تو وہ بھی گہرا سانس لیتا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ حبیبہ اب بھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد چہرہ جھکا کر دیکھا تو وہ سو چکا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے ماتھے سے بال ہٹائے اور جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ ان کا پیارا سا معاذ اب کے گہری نیند سو رہا تھا، لیکن اس کے سوتے ہی حبیبہ کی نگاہوں میں گلابی سی نمی چمکی تھی، جسے اس سمے صرف اللہ دیکھ رہا تھا، اور ان کے دل سے نکلتی دعاؤں کو صرف وہی سننے والا تھا۔